اس پر ان کے صدر الشریعہ کے شہزادوں کے ماموں جو کہ مشہور شخصیت ہے حضرت علامہ ارشد القادری صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، انہوں نے ایک شعر کہا، مدینے کا مسافر ہند سے پہنچا مدینے میں، قدم رکھنے کی نوبت بھی نہ آئی تھی سفینے میں۔ تو یوں آپ کا وصال ہو گیا۔ تو یہ قاری صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے تھے کہ ہم تو سمجھے تھے کہ ہر سال زندہ رہیں جب تک، لیکن یہ تو کمال کر گئے کہ یہ اب حج کے لیے چل پڑے تھے، اور وہ انہوں نے ہی بہار شریعت میں یہ حدیث نقل کی ہے، میری حدیث انہوں نے سنائی تھی کہ جس کا مضمون ہے کہ جو فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جو حج کے لیے اپنے گھر سے چلا اور راستے میں فوت ہو گیا تو قیامت تک ہر سال وہ حج کرتا رہے گا، اس طرح کا اس کا مضمون۔ تو یوں یہ حج کے لیے نکلے اور دنیا سے پردہ فرما گئے، تو اب ان کو گویا ہر سال یہ حج کا ان کو ثواب ملے گا قیامت تک۔ تو ان کی دعا تو ایسی قبول ہوئی وہاں شاہ عالم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مزار پر، اور وہ ان تخت کے نیچے۔ اللہ کی شان ہے، نیک بندوں سے بس اللہ تعالی ہمارا رابطہ نسبت ہماری قائم رہے، کبھی بے نسبت مت ہونا، نسبت اللہ کے نیک بندوں سے مت چھوڑنا، غوث پاک کے دامن سے لگے رہنا، غریب نواز کے دامن سے لپٹے رہنا، اعلیٰ حضرت کے دامن سے لپٹے رہنا۔ اگر ان کے بارے میں اگر آپ نے کچھ اللہ نہ کرے کہ 19-20 ہوا تو پھر مشکل ہو جائے، بلکہ ان بزرگوں کے بارے میں کوئی اگر کیلو کال کرے، کوئی ویسی کمزور بات کرے تو ان کے قریب بھی مت جانا، ورنہ کہ انسان ہو ایمان برباد ہو جائے پتہ بھی نہ چلے، ایسوں کے بعد جانا ہی نہیں اپنے کو، بس وہ ان کے قدموں سے لگے رہیں۔ میں لجپالاں دے لڑ لگیا میرے تو غم پرے رہندے، میری آساں امیداں دے صدا بوٹے ہرے رہندے انشاءاللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ تو غم پرے رہندے، میں لجپالا دے لڑ لگیاں، میرے تو غم پرے رہندے، میں لجپالا دے لڑ لگیاں، میرے تو غم پرے رہندے، میری آساں امیداں دے صدا بوٹے ہرے رہندے، میری آساں امیداں دے صدا بوٹے ہرے رہندے۔ پاپا یہ تو پنجابی شعر ہے، اس کا کچھ معنی بھی بتا دیجئے۔ مفہوم تو یہی ہے کہ لڑ مانے پاؤں، میں مطلب یعنی کہ بزرگوں کے قدموں سے لگا رہا، میں لگا ہوا ہوں، بزرگوں کے قدموں سے میں لگا ہوا ہوں، اس لیے اب غم جو ہے نا مجھ سے دور ہی رہیں گے۔ میری آساں امیداں دے صدا بوٹے ہرے رہندے، یعنی کہ میری امیدوں کی کھیتی، یہ مطلب ہے محاورے ویسے، یعنی میری امیدوں کی جو کھیتی ہے یا میرے پھول ہیں میری امیدوں کے، اب وہ کبھی مرجھائیں گے نہیں، ہمیشہ تر و تازہ رہیں گے۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم، عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ غلام آزاد کرنے کے حوالے سے ایک سوال آپ سے کرنا تھا کہ جب کھانا کھاتے ہیں تو اس سے پہلے آپ نیت کرواتے ہیں، اس نیت میں یہ بھی ہوتا ہے کہ
3 بار انگلیاں چاٹوں گا، برتن چاٹوں گا، دھو کر پی کر ایک غلام آزاد کرنے کے ثواب کا حقدار بنوں گا۔ اب غلام آزاد کرنے کے ثواب کا حقدار بنوں گا، یہ غلام آزاد کرنے کا ثواب کیا ہوتا ہے؟ اب تو خیر غلام کا دور نہیں ہے، پہلے غلام اور کنیز بکتے تھے، اور اس کے خیر وہ شرائط تھی، جس کو پکڑ کے چاہ بیچ دیا یہ نہیں تھی، اس کے اپنے شرائط تھے۔ وہ جنگ میں یا مطلب وہ اپنے ایسے مواقع پر وہ قیدی بن کر آتے تھے جنگ میں، جیسے مال غنیمت ہوتا تو ان کی کوئی صورتیں ہوتی تھی۔ اب نہیں ہے غلام کا دنیا میں رواج، نہ اب اس کی اجازت، اب حالات بالکل بدل چکے ہیں۔ تو اب بھی ثواب تو باقی ہے نا، فضیلت ہے تو اس کا اپنا ثواب ہے۔ بہار شریعت جلد 2 صفحہ نمبر 283، یہ اپنے بخاری شریف کی حدیث ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جو شخص مسلمان غلام کو آزاد کرے گا، اس کے ہر عضو کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اس کے ہر عضو کو جہنم سے آزاد فرمائے گا۔ عضو مانے پارٹ، انہیں بدن کے جو پارٹ، اس کو یوں سمجھو کہ جیسے ہاتھ کو آزاد کیا تو جہنم سے آزاد کرنے والے کا ہاتھ بھی آزاد ہوگا، یوں مطلب۔ تو اب یہ کہ پورا غلام آزاد کیا تو پورا جہنم سے آزاد کرنے والا آزاد ہوگا۔ تو سعید بن مرجانہ کہتے ہیں، میں نے یہ حدیث علی بن حسین یعنی امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہما کو سنائی۔ انہوں نے اپنا ایک ایسا غلام آزاد کیا جس کی قیمت عبداللہ بن جعفر 10,000 دیتے تھے، یعنی اپنا قیمتی غلامی حدیث شریف سن کر آزاد کر دیا۔ اور ہم نے اتنی پیاری حدیث سنی، 10 روپے بھی جیب سے نہیں نکلیں گے رائے خدا میں دینے کے۔ ویسے امام زین العابدین نہیں تھے نا وہ۔ اس میں بابا جیسا آپ نے بھی روایت بیان کی نا، اس میں یہ بھی ایک بات ذہن میں آ رہی ہے کہ ایک اسلام پر ایک کرنے والے جیسے کلام کرتے ہیں جو دشمنان اسلام ہوتے ہیں کہ جناب اسلام میں غلاموں کے متعلق، حالانکہ غلام کا جو انداز تھا، یہ غلام، یہ اسلام جو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے پہلے غلامی والا تو ایک انداز پرانا ہے، جی جی، اور غلاموں کے کوئی اصول نہیں تھے، غلاموں کے کوئی مطلب طور طریقہ نہیں تھا، بلکہ غلام تو بہت زیادہ پسی ہوئی ایک قوم تھی۔ مگر یہ اسلام کا حسن ہے کہ اسلام کے بعد میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے غلاموں کے اصول بنائے، بلکہ وہ افعال اور اعمال بیان کیے گئے کہ جس کے کرنے میں غلام آزاد کرنے کو رکھا گیا، کفاروں میں بھی غلام آزاد کرو، یہ غلام آزاد کرو۔ تو ہمارے دین اور ہمارے اسلام نے غلاموں کو عزت دی، غلاموں کو آزاد کرنے کے طور طریقے دیے، اور غلاموں کے لیے اور مزید حسن و خوبصورتی پیدا کی۔ تو جو اسلام نے غلاموں کے لیے کیا، جیسے عورتوں کے متعلق تھا کہ پہلے عورتوں کا جو کیفیت تھی وہ کچھ اور تھی، لیکن دین اور اسلام نے عورتوں کو عزت دی، ان کی عصمت اور ان کی عفت کی حفاظت کی، اور انہیں چادر اور چار دیواری میں تحفظ فراہم کیا۔ اسی طرح غلاموں کا بھی ہے کہ اسلام نے غلام کا کلچر نہیں لیا، بلکہ غلام کا کلچر پہلے سے تھا۔ اسلام نے تو غلاموں کے اصول بنائے اور ان کی آزادی کے ایسے ایسے مدنی پھول عطا کیے کہ کئی غلام آزاد ہوئے، بلکہ غلاموں کو وہ مقام عطا ہوئے کہ تاریخ دیکھتی رہ گئی۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کسی غیر مسلم کے غلام ہی تو تھے، جی بابا، اور کیسی اسلام نے ان کو عزت بخشی کہ یہ کعبے کی جب بام کعبہ پر اس وقت مطلب اذان دی انہوں نے، تو بڑے بڑے جو رئیس تھے وہ مطلب ہل گئے کہ یہ کالا غلام اوپر چڑھ گیا اذان دینے کے لیے ہم۔ تو اس پر ایک شان نزول یہ بیان کیا گیا ہے اس آیت کا کہ قرآن کی آیت نازل ہوئی، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ تم میں اللہ کے نزدیک
تم میں مکرم وہ ہے، عزت والا وہ ہے جو اللہ کے نزدیک پرہیزگار ہے. نہ کالے اور گورے پر فضیلت کا دار و مدار نہیں ہے. تو غلاموں کو اتنی عظمت اسلام نے دی الحمدللہ. تو واقعی اسلام نے تو غلاموں کو عظمت دی ہے. غلام کا دور تو ہزار سال پرانا ہے. جانوروں کو ان کے حقوق دلائے اسلام نے. جانوروں پر تھوڑا ظلم ہوتا تھا. کفار جس طرح یعنی کہ جانور کو ہم ذبح کرتے ہیں تو بعض لوگ کی سمجھ میں نہیں آتا، لیکن وہ غلطی پر ہیں جن کو سمجھ، یہ خود مطلب کم ظلم نہیں ڈھا رہے ہوتے جانوروں پر، لیکن پتہ نہیں کیوں سمجھ میں نہیں آتا ان کو دوا نہیں پینی چاہیے، مر جانا چاہیے. دوا پیتے تو لاکھوں جراثیم مر جاتے ہیں دوا سے، یہ ان کو شاید پتہ نہیں ہوتا ہوگا. تو یہ اپنے پہلے جانوروں کے ساتھ جو سلوک ہوتا تھا نا، گوشت ان کا کس طرح حاصل کرتے تھے پتہ ہے؟ پہلے فریج تو تھا نہیں، گوشت بھی ان کو تازہ چاہیے. یہ کیا کرتے تھے؟ زندہ جانور کیا ادھر سے بوٹی کاٹ لی، پھر دوسرے دن ادھر سے بوٹی کاٹی، پایا کھانا ہوا تو ایک ٹانگ جانور کی جیتے جی کاٹ لی، باندھ کے رکھتے تھے اس کو. اس طرح اس جانور کو یہ زندہ رکھتے تھے اور حسب ضرورت زندہ ٹکڑا اس کے بدن سے جدا کر کے یہ کھاتے تھے. تو اسلام نے کتنا پیارا طریقہ دیا، اور تیز چھری سے ذبح کرنے کا طریقہ دیا کہ تیز چھری سے ذبح کرو اور اسی طرح ذبح کرو، اور خون بہہ گیا، ٹھنڈا ہو گیا، اب جہاں سے چاہو کاٹو، تو اس کو تکلیف نہیں ہے. جب ٹھنڈا ہو گیا اس کے بعد کیما کر دو، کوئی تکلیف نہیں ہے. تو یہ تو اسلام نے تو مطلب یعنی کہ سب کو مطلب یعنی کہ امدادیں کی ہیں اور ان کو مطلب آسانیاں دی ہیں. الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام غلام مصطفیٰ نقش بندی قادری اطاری ہے. میں مصطفیٰ آباد منڈی ریوڑ سے بول رہا ہوں. میں نے کل پاپا جان سے سوال کیا تھا کہ پاپا جان میری ٹانگ کاٹی ہوئی ہے اور میں 2 سال سے گھر میں نماز پڑھتا ہوں. تو پاپا جان نے مجھے سوال کا جواب دیا تھا. پاپا جان سے میں رہنا چاہتا ہوں کہ مجھے شوگر بھی ہے، دما بھی ہے، بلڈ پریشر بھی ہے اور دل کا بائی پاس بھی ہوا ہے، اور سیدھی سائڈ پر مجھے فالج کے جھٹکے بھی لگے ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے میں جب چلتا ہوں تو میرا سانس پھولتا ہے اور مجھ سے چلا نہیں جاتا. براہ مہربانی پاپا جان میری رہنمائی فرمائیں کہ اب میں کیا کر سکتا ہوں. کیا میں گھر میں نماز پڑھ سکتا ہوں؟ جزاکم اللہ خیر. پیارے پاپا جان، جامعۃ المدینہ فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی درجہ خامسہ سے محمد خرم رضا اطاری عرض کر رہا ہوں. پیارے پاپا جان، آپ کو دیکھا گیا ہے کہ جب بھی آپ کھانا تناول فرماتے ہیں تو اس کے بعد جب کھانا کھانے کے بعد کی دعا پڑھتے ہیں تو ساتھ ہی آپ سورہ اخلاص اور سورہ قریش بھی پڑھتے ہیں. تو برائے کرم ہم سب کو یہ بھی بتا دیجیے کہ کھانا کھانے کے بعد سورہ قریش اور سورہ اخلاص پڑھنے کی کیا فضیلت ہے. جزاک اللہ خیر. پیارے پاپا جان، ایمان کے خاتمے کی دعا بھی فرما دیں. میرا نام لیاقت ہے، میں راول پنڈی سے بات کر رہا ہوں. میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ مجھے ایسا طریقہ بتا دیں کہ میں چلتے پھرتے ایسا ورد کروں جس کا ثواب میں اپنے والدین کو پہنچا دوں. میرا نام وقار احمد، میں قیوم آباد میں رہتا ہوں. میرا سوال ہے کہ اگر کوئی پان گٹکا کھاتا ہو یا مسوار رکھتا ہو، اس میں سلام کرنا یا اذان کا جواب دینا یا صلاۃ السلام پڑھنا یا نعت سن رہے ہو تو اس کو گنگن نعت پڑھنا کیسا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ بیچارے جن کا پاؤں کا مسئلہ کل بتایا تھا، یہ تو یار کئی امراض بیچاروں کو ہو گئے ہیں. اللہ پاک سے دعا ہے کہ پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں ان کو صحت کاملہ عاجلہ نافعہ عطا فرمائے. آپ ہمت رکھیے، صبر کیجئے کہ بیماری جو ہے یہ واقعی پریشان تو بہت کرتی ہے، لیکن اس کا انجام جو ہے نا یہ اچھا ہے. اگر بندہ صبر کرے تو جنت کا حقدار ٹھہرتا ہے. اور خود بیماری اگر آ گئی، پریشانی کی، اس کا بھی اپنا ثواب ہوتا ہے، گناہوں کا کفارہ بنتا ہے. مومن کے پاؤں میں ایک کانٹا بھی چبھ جائے تو وہ بھی اس کے لیے گناہوں کا کفارہ بنتا ہے.
हिम्मत रखिए। और मैंने आपको मसला तो अर्ज कर दिया था कि ऐसा शख्स जिसका पाँव कटा हुआ है वो घर में नमाज पढ़ सकता है। फिर मैंने कहा था मशवरा है, तो मसला ही नहीं कहा था, मशवरा है कि आप मस्जिद में अगर जाने पर कुदरत रखते हैं तो मस्जिद में नमाज पढ़ा करें। मस्जिद का अपना सवाब है, अपनी फजीलत है, जमात की अपनी फजीलत है। ये मशवरा दिया था। तो आप नहीं जा सकते तो अब क्या करें, मजबूरी है। अल्लाह ताला आप पर रहम फरमाए। अब दिल जलाइए, दिल जलेगा तो इसका भी सवाब मिलेगा कि मैं मस्जिद से महरूम हूँ। बाज़ वक़्त इस तरह के जो बापा बुज़ुर्ग होते हैं या बड़ी उम्र के लोग होते हैं जो नहीं चल सकते, बाज़ मुल्कों में देखा भी है, तो वो क्या असर में जैसे आ जाते हैं, फिर आना जाना नहीं करते। अगर कोई शरई रुकावट नहीं होती ना तो असर में आ जाते हैं, तो असर, मगरिब और इशा, ये तीनों नमाज़ों में फिर वो वहाँ होती है तरकीबें। शुगर का मरीज नहीं रुक सकता। शुगर के मरीज के लिए बहुत प्रॉब्लम है। शुगर को पेशाब, शुगर करना। वालों को पेशाब लगता है और ऐसा जोर का लगता है कि बस, और ज़्यादा मिकदार में पेशाब आता है उसको। एक अलामत है ये शुगर की, एकदम ज़ोर से पेशाब लगेगा और ज़्यादा मिकदार में आएगा। सोते हुए भी इसको ऐसा महसूस होगा जैसे किसी ने हाथ पकड़ के उठा दिया है, ऐसा ज़ोर का पेशाब आएगा। अल्लाह बेचारे पर रहम फरमाए, करम फरमाए। और ये उम्र का भी कोई ये नहीं कि ये जो हमसे बात कर रहे हैं बूढ़े हों, ये ज़रूरी नहीं है। कम उम्र में भी इस तरह के अमराज हो जाते हैं। बस अल्लाह ताला से आफियत का सवाल है। हो सकता है ये 40-50 साल इनकी उम्र हो, तो ये बुढ़ापा तो इसको हमारे उर्फ में तो बुढ़ापा नहीं कहते ना। हो सकता है ज़्यादा ही उम्र के हों, अल्लाह ही बेहतर जाने हकीकत। अल्लाह आफियत नसीब फरमाए, इनके गुनाहों का कफ़ारा बना दे, इस बीमारी को इनके दर्जे बुलंद फरमाए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। खाने के बाद आप दुआ पढ़ते हैं और सूरह इखलास और सूरह कुरैश, ये पढ़ने की फजीलत क्या है? ये इमाम गज़ाली अलैहि रहमतुल्लाह वाली ने ये फजीलत ये लिखा है कि ये पढ़ा जाए खाने के बाद। फिर इसकी जो शरह है इह्याउल उलूम की, उसमें अल्लामा ज़बीदी अलैहि रहमतुल्लाह कवी ने ये लिखा है कि सूरह इखलास पढ़ने से तंग दस्ती दूर होती है, गुर्बत, तंग दस्ती, फ़क्र, ये दूर होते हैं। और सूरह कुरैश पढ़ने से भूख और खौफ से अमन हासिल होता है। इत्तिफाक से और रिसाला जो नया मेरे पास मौजूद नहीं है जी यहाँ, बाबा, ये गुर्बत के फ़ज़ाइल, इसके पीछे ये गरीब फ़ायदे में, तो इसके पीछे ये तंग दस्ती और खौफ का इलाज लिखा हुआ है। और ये 10 रुपये हदिया पर मकतबतुल मदीना से तलब किया जा सकता है, गरीब फ़ायदे में है। हाँ, अमीर अहले सुन्नत का 1989 7 दिसंबर 1989 9 जुमादुल ऊला 1410 सिने हिजरी गुलजार हबीब बाबुल मदीना कराची में ये बयान हुआ था। इसकी मदद से ये रिसाला मुरतब हुआ है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद। ऐसा कौन सा विर्द हो कि जो चलते फिरते पढ़ते रहें? विर्द कौन सा पढ़ते रहें चलते फिरते कि उसका इसाले सवाब कर सकें? विर्द तो जो आप आसानी से कर सकें, दुरूद पाक पढ़ते रहें। दुरूद शरीफ हर दर्द की दवा है, सल्ले अला मुहम्मद। तावीज़ हर बला है, सल्ले अला मुहम्मद। और इसाले सवाब की नीयत कर लें इसमें कि जो मैं पढ़ूंगा ये मेरी माँ को पहुँचे, बाप को पहुँचे, सारी उम्मत को पहुँचे, गोश्त पाक को पहुँचे। ये भी ज़रूरी नहीं कि एक ही को आप इसाले सवाब करें, जितनों को करें। अल्लाह ताला के यहाँ कोई कमी थोड़ी है। वल्लाहु ताला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ला व सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हर दर्द की दवा है, सल्ले अला मुहम्मद।
صلی اللہ تعالی علی محمد. میلادی کسوٹی. جی حاجی امین، آج کون کون میلادی کسوٹی میں حصہ لیں گے؟ یہ 11 سوالات میں آپ نے بوجھنا ہے کہ نگران شورا جو ہے ان کی مرادی شے کیا ہے، اور 12ویں میں نام پکارنا ہوگا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شعیب رضا اتاری، ہند دلی سے، ہند قافلہ مجلس رکن. میرا سوال یہ ہے کہ حاجی صاحب آپ کی مرادی شے کیا انسان ہے؟ لا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد احسان اتاری، خادم قافلہ مجلس ہند. حاجی صاحب، آپ کی جو مرادی شے یعنی کوئی مقدس مقام ہے؟ لا. یعنی نہیں، نو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد احمد سیالوی، معلم مدنی تربیتی کورس. حاجی صاحب، کیا آپ کی مرادی شے زیرو ہے؟ لا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایسا آپ کی کیا مرادی شے جشن ولادت سے متعلق رکھتی ہے؟ لا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حاجی صاحب، کیا آپ کی مرادی شے کوئی کی وجہ شہرت کوئی استعمالی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی اس کی نسبت ہے؟ کس کو نسبت نہیں ہے میرے آقا سے؟ وجہ شہرت سوال واضح کریں. یعنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی استعمال میں کوئی ایسی چیز؟ لا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ راضی اتاری، مدنی قافلہ مجلس UAE. حاجی صاحب، کیا آپ کی مرادی شے ظاہری آنکھوں سے دیکھی جا سکتی ہے؟ لا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اے سب، جو آپ کی مرادی شے ہے کیا اس کا قرآن پاک میں تذکرہ ہے؟ مجھے جو یاد پڑتا ہے نہیں ہے. حاجی صاحب ایسا تو نہ کریں، اتنا مشکل سوال آپ پوچھتے ہیں. اتنا آسان، اتنا آسان، ربیع الاول کا مہینہ ہے صاحب. اتنا آسان. انج تو نہ کرو. اتنا آسان. اب جتنا بولو اتنا آسان. اتنے دنیا بھر کے ذمہ داران آپ کے سامنے کھڑے، اتنا مشکل سوال. ہر چیز میں لا، ہر چیز میں لا. یہ سوال لا والا کرے، میں کیا کروں؟ یہ نام والا سوال، کوئی ناروے والا، کوئی ہند والا، یہ سب ایسا نہ کرے. کوئی بھائی انگلی پکڑا دے ایسا. نہیں، ابھی تو بہت ٹائم ہے. کتنے سوال ہو گئے اماد بھائی؟ کچھ نہیں، ابھی تو کتنے 7 سوال ہوئے ہیں. چلیں بھائی، ابھی 4. ایک نام کے بعد مجھے لگتا ہے یہ دوسرے میں شاید ہاں بول دیں گے. چلے بھائی جلدی وہ نام تلاش کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حاجی صاحب، آصف محمود اتاری، قافلہ ذمہ دار، ناروے کابینہ. آپ کی مرادی شے کیا کوئی مقدس شہر ہے؟ کیا نام بتایا آپ نے اپنا؟ آصف محمود. آصف محمود اتاری. لا. آپ تو مسکرا کے بھی لا بولتے ہیں. ناراض ہو کے کیوں بولو لا یار؟ اپنی ناراضگی آدمی سنبھال کے رکھتا ہے، بہت کام آتی ہے ناراضگی بھی. وہ بڑے عجیب لوگ ہوتے ہیں جو اپنی ناراضگی ضائع کر دیتے ہیں. مدین. لبیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
मोहम्मद इस्माइल अत्तारी हिंद कादरी काबीनात काफला खादिम। हाजी साहब, आपने जिस चीज़ का मतलब इरशाद फरमाया, क्या ये दावत इस्लामी के शोबा जात से ताल्लुक़ रखती है? ला, ऐसा तो नहीं करो यार, इतना आसान है। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। है सब, क्या उसका ताल्लुक सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बदन से है? नाम तो पहुंच गए ना, फिर है क्या गया? सब जिसमें अथर में तो बहुत सारी चीज़ें। कोई शेर सुना दें, आप ऐसा करें, सब जो अभी आपको याद आ रहा हो ना वो शेर सुना दें, फिर हम सवाल कर लेते हैं। फिर रह क्या जाएगा? एक सवाल पूछ लें, देखें जिसमें मुबारक से उसका ताल्लुक है, ये सवाल हुआ ना। कल चले में एक इशारा, ये कल भी तो जो हमारी मदनी कसौटी मिलादी कसौटी थी उसका ताल्लुक जिसमें मुबारक से था। आपने मुँह मुबारक का नाम ले लिया था, तो आज भी जो मदनी मिलादी कसौटी है उसका ताल्लुक भी जिसमें मुबारक से है। तो अब रह क्या गया? कल मुँह मुबारक बाल मुबारक थे, तो अब थोड़ा सोचिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। है सब, क्या सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उन आज़ाद से पानी के चश्मे मुबारक जारी हुए थे? ला, अब मदनी फीस देते जाइए, नाम लेते जाइए, कोई एक तो हाँ आ ही जाएगा इंशाअल्लाह ताला। चले, अब ये तो हैं ही फीसों वाले, आइए सबसे लेते हैं, आज इनको देनी पड़ेगी। इनको लगे कि फीस देना क्या होता है। हाजी साहब, इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल मैं 12 माह के मदनी काफले में सफ़र करूँगा इंशाअल्लाह। कब से? कल से इंशाअल्लाह। कल से शुरू? जी। अभी नहीं है, आप 12 माह में? अभी तो नहीं है, कल से शुरू कर देंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह ताला। चलिए अब यार, हाँ बताओ, ऐसा बोलोगे बस नाम हो जाए यार। क्या आपकी मुरादी शे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाखून मुबारक है? ला, चले मैं एक इशारा दे देता हूं, उसका ताल्लुक वाक़िया खैबर से भी है। अब तो पहुंच जाएं यार। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाजी साहब, क्या वो हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का लौबे दहने मुबारक है? जवाब दुरुस्त है जी। कितना आसान था। सुभान अल्लाह। लुआब दहन, और नात खानों को शेर मिलेगा नहीं। जिससे खारी कुएं शीराए जा बने, जिससे खारी कुएं शीराए जा बने, जिससे खारी कुएं शीराए जा बने, उस ज़ुलाले हलावत पे लाखों सलाम, उस ज़ुलाले हलावत पे लाखों सलाम। अरे कमाल का लुआब दहन था ना मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अरे तसव्वुर करे कि अगर कोई कटा हुआ बाजू लेकर आए तो वो क्या कहेगा, मगर मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान देखिए, कट्टे में बाजू पर लुआब दहन लगा कर जोड़ देते थे। क्या कमाल के लुआब दहन था। मौला अली कर्रमल्लाहु ताला वजहुल करीम, वाक़िया खैबर, आंखों में दर्द, लुआब दहन लगा, आंखों का दर्द गया,
اور جو ابھی آپ نے شعر سنا دوبارہ سنائیے. جس سے کھاری کنویں شیرائے جاں بنے، 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 اس زلال حلاوت پہ لاکھوں سلام، اس زلال حلاوت پہ لاکھوں سلام. پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک بار کنویں میں آب دہن مبارک ڈالا تو وہ کنواں ہمیشہ کے لیے دار و شفا بن گیا. چنانچہ سیدنا اسید اور سیدنا ابو حمید، سیدنا ابو سہل، بہت سارے صحابہ کرام علیہم رضوان روایت کرتے ہیں کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بیر بدعا کنویں پر تشریف لائے اور ڈول میں کلی کی، پھر اس کو کنویں میں ڈال دیا، پھر دوبارہ ڈول میں کلی فرمائی اور کنویں میں ڈال دیا. اس کنویں سے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی پانی نوش فرمایا. پھر جب کوئی بھی بیمار ہوتا تو فرماتے کہ اس کنویں کے پانی سے اسے نہلاؤ، بس نہلاتے ہی فوراً تندرست ہو جاتا، بلکہ وہ بیماری سے یوں اٹھتا جیسے اونٹ کی گڈی کھول دو تو وہ فوراً اٹھ کر جیسے کھڑا ہو جاتا ہے نا، اس طرح وہ بیماری سے اٹھ کر کھڑا ہو جاتا تھا. یہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لعاب دہن کی برکت ہے. تبھی تو کہتے ہیں نا، جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی، نہیں کوئی، جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی، نہیں کوئی، جیسے میرے سرکار. حضرت محمد بن حاتب اپنی والدہ ام جمیل سے روایت کرتے ہیں، میری والدہ نے بتایا میں تجھے لے کر حبشہ سے آ رہی تھی اور جب مدینہ منورہ سے ایک دن کا فاصلہ رہ گیا تو میں نے ایک جگہ کھانا پکایا، اسی دوران ایندھن ختم ہو گیا، میں لکڑیاں لینے گئی تو تو نے ہنڈیاں کو کھینچا اور وہ ہنڈیاں تیرے اوپر گر گئی اور تیرا بازو جل گیا. میں تجھے لے کر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئی. یہ دیکھ کر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تیرے بازو پر آپ اپنا لعاب دہن مبارک ڈالا اور کچھ پڑھ کر دم کیا. میں تجھے لے کر اٹھی تو تو بالکل تندرست تھا. جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی، نہیں کوئی، جیسے میرے سرکار. ہر باب نظر کو کوئی ایسا نہ ملے گا، بندے تو بہت مل جائیں گے پر آقا نہ ملے گا، بندے تو بہت مل جائیں گے پر آقا نہ ملے گا. تاریخ اگر ڈھونڈے گی ثانی یہ محمد، ثانی تو بڑی چیز ہے، ارے سایہ نہ ملے گا جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی، نہیں کوئی، جیسے میرے سرکار. سیدنا خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ میں ایک جنگ میں شریک ہوا اور دوران جنگ کسی نے میرے بازو پر حملہ کیا، میرا بازو لٹک گیا، میں اسے پکڑ کر دربار رسالت میں حاضر ہو گیا. یہ دیکھ کر امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آب دہن مبارک لگا کر میرا بازو میرے کندھے سے جوڑ دیا. میں اسی وقت ٹھیک ہو گیا اور پھر میں نے اسی بازو کے ساتھ اسی دشمن کو قتل کر دیا جس نے میرے بازو کو کاٹا تھا.
جیسے میرے سرکار ہیں ایسا ہی کوئی زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے چنی نو چنا تمہارے لیے بنے دو جگہ تمہارے لیے دہن میں زباں تمہارے لیے بدن میں گجاں تمہارے لیے ہمارے آغا تمہارے لیے اٹھے بھی وغاں تمہارے لیے تمہاری چمک تمہاری دھمک تمہاری جھلک تمہاری مہک زمین و فلک سما کو سمک میں سکا نشان تمہارے لیے اشارے سے چاند چیر دیا چھپے ہوئے خود کو پھیر دیا گئے ہوئے دل کو عصر کیا یہ تاب و تواقع تمہارے لیے جیسے میرے سرکار ہیں بولو ایسا نہیں کوئی نہیں ارے سب مل کے بولو جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی سب مل کے بولو جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی پھر چوپ کے بولو کوئی جیسے میرے سرکار یادن غیرک فی نظر مثل تو نشد پیدا جانا جگراج کو تاج تورے سر سو ہے تجھ کو شہید و سرا جانا لم یاتن غیرک فی نظر مثل تو نشد پیدا جانا جگراج کو تاج تورے سر سو ہے تجھ کو شہید و سرا جانا انفیت شو سخاقات اے گیسوئے پاک اے عبد کرم برسن غارے رم جم دو بھود ادھر بھی گرا جانا جیسے میرے سرکار ہیں ایسا سیدنا عامر بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو استسقاء کی بیماری لاحق ہو گئی تو انہوں نے کسی کو دربار رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں بھیجا تاکہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دعا فرمائیں سن کر نبی رحمت شفیق امت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم زمین سے اپنے دستے مبارک سے مٹی لی اس پر اپنا آب دہن یعنی آب دہن لگایا اور قاصد کو دے دی اس قاصد نے گمان کیا کہ شاید حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ سے عطا فرما دیا وہ لے کر جب سیدنا عامر بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے تو وہ موت کے کنارے پر تھے ان کو وہ مٹی میں کچھ مٹی پانی میں ڈال کر پلائی تو وہ بالکل تندرست ہو گئے جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی جیسے میرے سرکار حبیب خدا کا نظارہ کروں میں دل و جان ان پر نثارا کروں میں یہ ایک جان کیا ہے اگر ہو کروڑوں تیرے نام پر سب کو وارا کروں میں میرا دین و ایمان فرشتے جو پوچھے تمہاری کی جانب اشارہ کروں میں کیونکہ جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی جیسے میرے صرف لعاب دہن کی بات نہیں ہے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک غزوے سے تشریف لے جاتے ہوئے ایک پانی پر سے گزرے جو کہ نہایت کڑوا تھا پوچھا اس کا کیا نام ہے عرض کی کہ اس کا نام بسان ہے
یہ سن کر فرمایا نہیں بلکہ اس کا نام نعمان ہے، بس نام بدلنے کی دیر تھی، حقیقت ہی بدل گئی، وہ کڑوا پانی میٹھا ہو گیا۔ جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی، نہیں کوئی ایسے میرے سرکار۔ کیونکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک کی تو یہ شان ہے نا، وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، وہ زبان جس کو سب کن ہو جا کی کنجی کہیں، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام۔ کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے بس کچھ نکلنا ہے۔ سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے فجر کی اذان کہی تو چونکہ سردی بہت زیادہ تھی، نمازی مسجد میں آنے جیسے کی پوزیشن میں نہیں تھے، آقا مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے، بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ سے وجہ پوچھی، عرض کی آقا سردی بہت ہے، نمازی کیسے آتے؟ نہیں آ سکے۔ یہ سن کر آقا مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، یا اللہ نمازیوں سے سردی دور کر دے، یا اللہ نمازیوں سے سردی دور کر دے۔ سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ نمازی مسجد میں پنکھا کر رہے تھے۔ جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی، نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی۔ کن کا حاکم کر دیا اللہ نے سرکار کو، کن کا حاکم کر دیا اللہ نے سرکار کو، کام شاخوں سے لیا ہے آپ نے تلوار کا، کچھ عرب پر ہی نہیں موقوف اے شاہ جہاں، لو ہمانا ایک عالم نے تیری تلوار کا، جس نے جو مانگا وہ پایا اور بے مانگے دیا، پاک منہ پر حرف آیا ہی نہیں انکار کا، تو ہے وہ شیری دغل کھاری کوئے شیری ہوئے، ان کو کافی ہو گیا آب دہن ایک بار کا، جیسے میرے سرکار ہے ابھی شعر میں آپ نے ایک شاخ تلوار بنی، یہ شعر سنا آپ نے، یہ ذرا پورے نثر میں بتا دیں کیا؟ کن کا حاکم کر دیا اللہ نے سرکار کو، کن ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے، کن کا حاکم کر دیا اللہ نے سرکار کو صلی اللہ علیہ وسلم، کام شاخوں سے لیا ہے آپ نے تلوار کا، کام شاخوں سے لیا ہے آپ نے تلوار کا۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ لڑ رہے ہیں، دشمن سے جہاد ہو رہا ہے، تلوار ٹوٹ گئی، تلوار ٹوٹی۔ اب صحابہ کرام کی عادت مبارکہ دیکھیے، آ جاتے تھے بارگاہ رسالت میں، آقا بچہ بیمار ہو گیا، آقا میں بیمار ہو گیا، آقا تلوار ٹوٹ گئی، آقا آنکھوں میں درد ہو گیا، آقا یہ ہو گیا، آقا وہ ہو گیا ہے، آقا قرضہ چڑھ گیا، ہر حال میں آقا 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 آقا۔ یہ جانتے تھے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ سب سے اعلیٰ ہو اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا ہو بالا ہمارا نبی۔ میرا واقعہ پورا ہو جائے پھر ہمارا نبی بھی کریں گے۔ تو وہ صحابی تلوار سے لڑ رہے تھے، لڑتے لڑتے تلوار ٹوٹ گئی، کہاں جاتے؟ بارگاہ رسالت میں حاضر ہو گئے، آقا تلوار ٹوٹ گئی، شاخ لی، کہا یہ لو لڑنا شروع کر دو۔ وہ شاخ سے تلوار کا کام ہو رہا تھا۔ عقیدہ صحابہ دیکھیے، محبت صحابہ دیکھیے، مدنی سوچ دیکھیے، صحابہ کی شاخ لے کر پوچھتے نہیں ہے کہ آقا یہ شاخ کیا کرے گی، نہیں، آقا نے دیا ہے جو فرمایا ہے وہی کرے گی۔
सबसे औला वो आला हमारा नबी, सबसे बाला वाला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी, मुल्के कौनैन में अंबिया ताजदार, ताजदारों का आका हमारा नबी, हुस्न का ताज है जिनके नमक की कसम, वो मली है दिलारा हमारा नबी। मांगने वालों हमको तो यूं चाहिए, मांगना और किसी से भी क्यों चाहिए, कौन देता है देने को चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी, जैसे मेरे सरकार है अल्लाह ला इलाहा इल्लाह, अल्लाह 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 ला इलाहा इल्लाह, अल्लाह 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 ला इलाहा इल्लाह, अल्लाह 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 ला इलाहा इल्लाह। ईद मिलादुन्नबी है दिल बड़ा मसरूर है, ईद मिलादुन्नबी है दिल बड़ा मसरूर है, ईद दीवानों की तो, ईद दीवानों की तो पारा रबीउन नूर है, अल्लाह 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 ला इलाहा इल्लाह, अल्लाह 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 ला इलाहा इल्लाह। इस तरफ जो नूर है तो उस तरफ भी नूर है, इस तरफ जो नूर है तो उस तरफ भी नूर है, जर्रा जर्रा सब जहां का, जर्रा जर्रा सब जहां का नूर से मामूर है, अल्लाह 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 ला इलाहा इल्लाह, अल्लाह 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 ला इलाहा इल्लाह, अल्लाह 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 ला इलाहा इल्लाह। सरकार की आमद मरहबा, दिलदार की आमद मरहबा, मक्की की आमद मरहबा, मदनी की आमद मरहबा, सब झूम के बोलो मरहबा, सरकार की आमद मरहबा, दिलदार की आमद मरहबा, ताहिर की आमद मरहबा, मीठे की आमद मरहबा, सब झूम के बोलो मरहबा, अल्लाह 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 ला इलाहा इल्लाह, अल्लाह 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 ला इलाहा इल्लाह। जश्न मिलादुन्नबी है क्यों ना झूमे आज हम, जश्न मिलादुन्नबी है क्यों ना झूमे आज हम, मुस्कुराती है बहारें, मुस्कुराती है बहारें, सब फज़ा पर नूर है, अल्लाह 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 ला इलाहा इल्लाह, अल्लाह 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 ला इलाहा इल्लाह। आमद सरकार से जुल्मत हुई काफूर है, आमद सरकार से जुल्मत हुई काफूर है, क्या ज़मीं क्या आसमां, क्या ज़मीं क्या आसमां, हर संगत छाया नूर है, सरकार की आमद मरहबा, दिलदार की आमद मरहबा, आका की आमद मरहबा,
کی آمد مرحبا مکی کی آمد مرحبا مدنی کی آمد مرحبا میٹھے کی آمد مرحبا سالار کی آمد مرحبا مختار کی آمد مرحبا ستار کی آمد مرحبا تاجدار کی آمد مرحبا شاندار کی آمد مرحبا شہریار کی آمد مرحبا انباء انوار کی آمد مرحبا آقا عطار کی آمد مرحبا نور گھر سوچا گیا ہے دل خوشی کا آ گیا ہے نور گھر سوچا گیا ہے دل خوشی کا آ گیا ہے نور گھر سوچا گیا ہے دل خوشی کا آ گیا ہے آئے پیارے مصطفیٰ کے دل خوشی کا آ گیا نور گھر سوچا گیا ہے دل خوشی کا آ گیا ہے نور گھر سوچا گیا ہے دل خوشی کا آ گیا ہے آئے پیارے مصطفیٰ کے دل خوشی کا آ گیا نور گھر سوچا گیا ہے دل خوشی کا آ گیا مرحبا یا مصطفیٰ 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 نور گھر سوچا گیا ہے دل خوشی کا آ گیا ہے نور گھر سوچا گیا ہے دل خوشی کا آ گیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام میرا نام اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام احسان علی قادری، ضلع جعفر آباد، مانجی پور شہر، ابھی حضرت مدینہ باب مدینہ کراچی سے سوال کر رہا ہوں۔ تو بابا پیارے بابا جان، ایک بار میں نے پڑھا تھا کہ نماز میں اگر نمازی کا وضو ٹوٹ جائے تو وضو کر آنے سے نماز نہیں ٹوٹتی، اس کی مزید تفصیلات فرما دیجئے۔ اور آپ سے یہ بھی عرض ہے کہ سید غلام حسن شاہ بخاری کے لیے، صحت یابی اور خضر عمر کے لیے دعائے خیر فرمائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ سید صاحب کو شفا کاملہ عاجلہ نافعہ عطا فرمائے۔ یہ وضو کا جو طریقہ ہے کہ نماز باقی رہے وضو کر کے آ جائے، یہ ہے تھوڑا مشکل، اور افضل یہ کہ تازہ وضو کر کے نئے سرے سے نماز شروع کرے۔ طریقہ پڑھنا چاہیں تو بہار شریعت کے تیسرے حصے میں اس کے کئی مسائل لکھے ہوئے ہیں۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے باپا جان، محمد شاداب رضا عطاری، ہند گیلانی کابینہ، تاج پور سے در مرشد پر 41 دن کے لیے حاضر ہوں۔ بعض دیہاتوں کے اندر میں جو مسجدیں ہوتی ہے، اس میں استنجا خانے وغیرہ کے مسائل ہوتے ہیں، جہاں پر مدنی قافلے کے شرکا رکنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، ان شرکاؤں کو کس طرح سمجھایا جائے، اس کے تعلق سے آپ رہنمائی فرما دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر استنجا خانے کا کوئی متبادل انتظام ہو تب تو رکنے کے لیے ذہن بنا دیا جا سکتا ہے، ورنہ اب ظاہر ہے اس کو روکا تو نہیں آ سکتا نا۔ یعنی کہ مثلا ایسی جگہ مسجد ہے کہ وہاں یہ دستور ہوتا ہے کہ استنجا خانہ نہیں ہوتا، لیکن لوٹا لے کر لوگ ویرانے میں ترکیب بنا لیتے ہیں جھاڑیوں کے پیچھے اور اس طرح۔ تو اگر ایسی کوئی ہے مطلب متبادل صورت، آلٹرنیٹ،
تو اس میں قافلے میں سفر کرنے میں حرج نہیں ہے، کرنا چاہیے، کیونکہ پہلے کے دور میں کہاں اس طرح کے استنجا خانے ہوتے تھے، کہاں مطلب سیوریج کا سسٹم تھا، کہاں یہ پانی کا اس طرح پائپ لائن اور ہوتی تھی، پہلے یہی انداز تھا. یعنی یہاں تک کہ مدینہ منورہ میں بھی یہی انداز تھا کہ مدینہ شریف سے باہر ایک کوئی مخصوص جگہ تھی، وہاں لوگ اپنی ضرورتیں پوری کرتے تھے اس طرح کی استنجا خانے کی. تو مدنی قافلے میں سفر کر کے اس کی سعادتیں حاصل کرنی چاہیے. جتنی تکلیف زیادہ اٹھائیں گے انشاءاللہ ثواب بھی زیادہ ملے گا. جتنی آسانیاں ہوں گی ظاہر ہے وہ ہو سکتا ہے کہ ثواب میں کمی کا باعث بنے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے باپا جان محمد خرم رضا اتاری باب المدینہ کراچی سے. میرا سوال یہ ہے کہ ایک شوہر نے کسی سے یہ کہہ دیا کہ مجھے اپنی بیوی سے ماں کا پیار بھی ملتا ہے، برائے کرم رہنمائی فرمائیے، جزاکم اللہ خیرہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سوال ابھی کیا گیا کہ شوہر کہتا ہے کہ مجھے اپنی بیوی سے ماں کا پیار بھی ملتا ہے، اس پر کیا حکم لگائیں گے آپ؟ کیونکہ وہ اگر یہ کہے کہ تمہارا کوئی عضو یعنی کہ میری ماں کی طرح، بیوی کو کہے کہ تمہارا کوئی جسم کا حصہ نہیں، وہی تو میری ماں کی طرح ہے، تو میری ماں کی طرح ہے، یا اس میں اظہار کی نیت ہو یا کسی خاص حصہ یا سر کو، منہ کو، کہ جس کو بول کے پورا جسم مراد لیا جاتا ہو، تو وہ حصہ بولے اور اس میں خاص نیت کرے اظہار کی، تو منہ میں نکل